پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب کوئی نیکی کر لیتا ہے تو اس پر 10 گنا اجر زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی 1 گنا سے لے کر 10 گنا زیادہ. یہ اللہ کی مہربانی ہے کیونکہ وہ الرحمن الرحیم ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما. اللہ تو کسی پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتا، اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے گا اور اپنے ہاں سے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بندے اپنی جان پر خود ظلم کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے سورۃ الشورى میں وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ. جو نیکی کمائے گا اس کے لیے ہم اس میں خوبی کا اضافہ کریں گے، یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے. پھر اپنے اسلام میں حسن پیدا کرنے پر ہر نیکی کا کئی گنا زیادہ اجر ہے. یعنی اگر کوئی شخص ایک اچھا کام کرتا ہے تو 10 تو مل ہی جائیں گے، لیکن اس کو وہ اعلیٰ درجے میں کرتا ہے تو صرف 10 نہیں ملیں گے، اور بھی زیادہ ملیں گے، 700 تک. مثلا ایک شخص قرآن مجید پڑھتا ہے، ٹھیک ہے کوئی مجہول غلطیاں نہیں کرتا، لیکن بہت خوبصورت آواز میں نہیں پڑھتا، یہ بہت زیادہ رولز فالو نہیں کرتا، تو اس کا اجر کم ہے بنسبت اس کے کہ جو سارے قانون قاعدے کے مطابق اس کو خوبصورت سے خوبصورت پڑھتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ نیکیاں لینے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک ہی کام ہو لیکن زیادہ پروفٹ، کیا کرنا ہوگا؟ بتاؤ نا، سوچے نا آپ بھی کیا کرنا ہوگا اور اچھا سا کرنا ہوگا. مثلا نمبر 1 نیت اچھی کرنی ہوگی، نمبر 2 طریقہ اچھا کرنا ہوگا، نمبر 3 اوروں کو بھی ساتھ شریک کرنا ہوگا، کیونکہ ایک نیکی آپ اکیلے ایک کرتے ہیں، 10 لوگوں کو ملا کے 10 کریں گے 10 کا ثواب ملے گا، 100 کو ملا لیں گے 100 کا ثواب ملے گا. ایک چیز ایک کو پڑھنے کے لیے دیتے ہیں 1 کا ثواب ملے گا، 10 نیکیاں. اور اگر آپ 100 لوگوں تک وہ چیز پہنچا دیتے ہیں تو 100 کا ثواب مل جائے گا. تو ایک ہی کام پر کئی گنا اجر کما سکتے ہیں آپ، 700 تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، لیکن اس کے لیے کوشش بھی عظیم چاہیے. وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، اگر کوئی ارادہ کرے برائی کا، غلط کام کا، یعنی اگر کوئی شخص نیت کر لے کوئی چوری کرے گا مثلا، پھر اس کے دل میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے اور وہ چوری چھوڑ دیتا ہے، تو اس پر کیا ہوگا؟ وہ برا کام چھوڑنے کا جو ارادہ کیا اس نے، اس پر بھی نیکی لکھ دی جائے گی، حالانکہ یہ تو اس پہ لازم تھا کہ وہ برائی سے واپس پلٹ آئے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ 7 لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوں گے، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، اور ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا کہ جسے کسی بلند مرتبے والی خوبصورت عورت نے برائی کی دعوت دی، لیکن اس نے کیا کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں غلط کام نہیں کر سکتا، اور اس نے اس دعوت کو رد کر دیا. ایسے لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوں گے. تو جب کوئی اللہ کے لیے گناہ چھوڑتا تو اتنا بڑا اجر ہے اس کے لیے، سمجھ آئی؟ کیونکہ جتنے بڑے گناہ سے وہ باز آئے گا اتنا بڑا اجر اس کو ہوگا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگر کسی عورت کو کوئی مرد برائی کے لیے بلاتا ہے، کوئی حرام کام کرنے کے لیے کہتا ہے، کسی ناجائز تعلق کے لیے کہتا ہے، اور وہ اس کی بات نہیں سنتی اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے. مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی جاننے والے جو نامحرم رشتے دار ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ کوئی برائی کی دعوت دے دیتے ہیں. کئی لوگوں کو ایسے مسائل پیش آتے ہیں، تو اس میں انسان کو پوری کوشش اور قوت سے اس برائی سے باہر نکل آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کسی کی بات، ایسی کوئی حرام کام، کوئی غلط بات ماننی نہیں چاہیے. تو ایسے شخص کو قیامت کے دن اتنا بڑا آنر، اتنا بڑا درجہ اور اتنا بڑا مقام ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، جو اللہ کی خاطر برائی چھوڑ دے. پھر اسی طرح کوئی بھی اور حرام کام، آپ کو یاد ہوگا کہ 3 لوگ جو تھے وہ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں بہت بارش شروع ہو گئی، تو انہوں نے دیکھا ایک پہاڑ کی غار ہے، وہ اس کے اندر چلے گئے کہ بارش سے بچ سکیں. اتنے میں کیا ہوا، ایک ٹکڑا پہاڑ کا اوپر سے ٹوٹ کے گرا چٹان، اور وہ اس غار کے منہ پہ آ کے رک گئی اور اس کا منہ بند کر دیا.
اب وہ اتنی بھاری تھی چٹان، اتنا بھاری پتھر تھا، وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے، اور تینوں مل کے اس کو ہٹا رہے، وہ ذرا بھی نہیں سرک رہی. تو ان کو خیال آتا کہ ہم اللہ سے دعا کریں. اور پھر دعا کیسے کرتے ہیں؟ ایک کہتا ہے کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے اپنے چچا کی لڑکی سے بڑی محبت تھی، اور اس نے مجھے کہا کہ تم اس وقت تک میرے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ تم مجھے 100 اشرفیاں نہ دو. تو میں نے بڑی کوشش کی، محنت کی، کمائی کی، پیسے جمع کر لیے، اور جب میں اس سے اپنی خواہش پوری کرنے لگا تو اس نے مجھے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو، تو میں نے اس سے چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ اگر آپ کو یہ کام پسند ہے میرا، تو اس نیکی کی وجہ سے آپ اس غار سے نکلنے کا راستہ بنا دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پتھر 2/3 ہٹ گیا. 2/3 کا مطلب کیا ہے کہ سارے پتھر کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 2 حصے ہٹ گیا، لیکن ابھی باہر نہیں نکل سکتے تھے. پھر دوسروں نے اپنی نیکیاں بتائیں تو دعا قبول ہوئی اور وہ اس غار کی مصیبت سے باہر نکل آئے. اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنا کوئی پسندیدہ گناہ، پسندیدہ چیز اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے، مثلاً غلط چیز، کوئی ڈرامہ آپ کو بہت ہی پسند ہے لیکن اس میں بہت فحش سین ہے، عورتیں مرد ننگے نظر آتے ہیں، میوزک بجتا ہے، غلط غلط باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں اس کو؟ آپ بند کر دیتے ہیں کہ نہیں مجھے یہ نہیں کرنا. کیا اس پر کوئی اجر ملے گا؟ اجر ملے گا؟ کچھ لوگ انڈین فلمز دیکھتے رہتے ہیں اور ان میں بعض اوقات شرکیہ باتیں بھی ہوتی ہیں. پچھلے دنوں مجھے کسی نے بتایا کہ انہوں نے اپنی کلاس میں ایک اسائنمنٹ دی کہ ہم اپنے لوگوں کے ٹرینڈ دیکھیں کہ لوگوں کو کیا کیا پسند ہے. تو ایک لڑکی سروے کرنے کے لیے گئی تو انہوں نے دیکھا کہ گھر کے باہر گیٹ کے اوپر ایک بڑا سا او لکھا ہوا. جب اندر گئے تو ایک بت کی تصویر پڑی ہوئی تھی. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا بیٹا جو ہے نا وہ انڈین فلمیں دیکھتا ہے تو اس کو جو کا بت ہے وہ بہت پسند ہے، تو اس نے اس کی تصویر اور اس کا نشان اور سمبل وہ رکھا ہوا. کیونکہ ہوتا کیا ہے جب انسان جو چیز دیکھتا رہتا ہے پھر اس کو قبول بھی کر لیتا ہے، اس سے راضی ہو جاتا ہے. شروع میں ناپسندیدگی بھی ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کو پسند بھی کر لیتا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ خواہ کوئی فلم ہو، خواہ کوئی گانا ہو، خواہ کوئی ڈرامہ ہو، خواہ کوئی اور حرام کام ہو، اگر آپ اس کو اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیتے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا کرے گا. جیسے ان 2 مثالوں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے. کیا ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی کی مشکلات آسان ہو؟ کیا ہم چاہتے ہیں ہمارے راستے کی رکاوٹیں دور ہو؟ تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کیا کرنا ہوگا؟ جی، اللہ کی خاطر برائی چھوڑ دینی. اچھا یہ بتائیے آپ میں سے کسی کو غصہ آتا ہے؟ کس کو آتا ہے غصہ؟ تو بہت تھوڑے لوگوں کو آتا ہے. سب کو آتا ہے، مجھے تو آتا ہے. ہر ایک کو غصہ آتا ہے، لیکن 2 طرح کے لوگ ہیں غصہ کرنے والے. ایک اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور ایک چیخ پڑتے ہیں، تباہی مچا دیتے ہیں غصے میں. کچھ لوگ تو مار بھی ڈالتے ہیں غصے میں. اب آپ دیکھیے کہ جو شخص اللہ کے ڈر سے غصہ پی جائے، غصہ آیا ہوا ہے لیکن اس نے کنٹرول کیا ہے، اس نے غصہ نہیں کیا، کیا اس کے لیے کوئی اجر ہے؟ اجر ہے؟ کتنا اجر ہے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک غصے کے اس گھونٹ سے زیادہ افضل کوئی گھونٹ نہیں جو کبھی کسی نے پیا ہو، جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انسان پیتا ہے. کہ اللہ صرف تیری وجہ سے میں چپ ہو گئی ہوں، ورنہ میں نے اس کو چھوڑنا نہیں تھا آج. تو یہ جو کنٹرول ہے اس پر بھی اجر لکھا جاتا ہے. کتنا بڑا اجر، کیا اجر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کی قدرت کے باوجود پی گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا. اس کو پھر مایوسی نہیں ہوگی، اس کا پھر انجام اچھا. تو کیا واقعی اتنا مشکل ہے کہ غصہ کنٹرول کرے جب اتنا بڑا اجر ہے؟ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جو اپنے غلام کو مار رہا تھا، اب غصہ جو نہ کنٹرول کرے اس کا دیکھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آواز دی
ابو مسعود جان لو کہ اللہ تم پر تمہاری اس قدرت سے زیادہ قادر ہے. میں متوجہ ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے. آپ نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتے تو جہنم کی آگ تمہیں جلا دیتی یا چھو جاتی. اپنے غلام یا نوکر کو مارنا، جو لوگ مظلوم پر ظلم ڈھاتے ہیں اور اس سے باز نہیں آتے اور توبہ نہیں کرتے، ان کا انجام بتایا گیا. لیکن اگر کسی کو بڑا بھی غصہ آیا اور پوری طرح کنٹرول ہے، مار بھی سکتا ہے، لیکن وہ اپنا ہاتھ روک لیتا ہے. صرف غلام نہیں، اپنے بچے کو بھی غصہ آیا ہوا اور بہت مار سکتا ہے لیکن وہ نہیں مارتا، تو اس پر اس کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑا اجر ہے. پھر اسی طرح انسان کے پاس مال ہوتا ہے کبھی اور وہ اسے غلط راستے پہ خرچ کرنا چاہتا ہے. پھر اس کو خیال آتا ہے کہ اچھا چلو کوئی بات نہیں، میں اسے اچھے راستے میں خرچ کرتا ہوں، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں. تو اس کو دوہرا اجر ہے. ایک تو غلط راستے پر خرچ کرنے سے چھوڑنے کا اجر، اور دوسرے اچھے کام میں خرچ کرنے کا اجر. لیکن اگر کسی آدمی کو اللہ نے نہ مال دیا ہو نہ علم دیا ہو، اور اگر وہ یہ کہے کہ اگر میرے پاس بھی مال ہو تو میں فلاں برے شخص کی طرح غلط کاموں میں استعمال کرتا، تو اس کو اس کی سزا ملے گی، کیونکہ اس کی یہ خواہش تھی. اور اگر مال ملتا تو وہ کر گزرتا برا کام، تو اس کو مال ملا نہیں اور وہ برا کام کر نہیں بھی سکا، پھر بھی اس کی پکڑ ہو گئی، کیونکہ اس کی پوری نیت تھی کہ اگر اسے مل جائے گا تو وہ یہ کر لے گا. اسی طرح دو لوگ اگر ایک دوسرے سے لڑائی کریں اور دونوں کا ارادہ قتل کرنے کا ہو تو دونوں جہنمی ہیں، قاتل بھی اور مقتول بھی. لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتل نے تو قتل کیا ہے لیکن مقتول کو کیوں جہنم میں پھینکا جائے گا؟ تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ کسی نے پڑھا؟ کیونکہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، اس کا وار چل گیا اس کا نہیں چلا، سزا دونوں کے لیے برابر ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات انسان برے کام کا ارادہ کرتا ہے لیکن پھر کسی وجہ کے بغیر چھوڑ دیتا ہے، کوئی وجہ نہیں ہوتی، ایسی بس اس کا خیال بدل جاتا ہے. تو ایسے شخص کو نہ نیکی ملے گی نہ گناہ ملے گا. لیکن اللہ کی خاطر چھوڑا تو نیکی مل جائے گی کہ اللہ میں کر سکتی ہوں یہ برا کام لیکن صرف تیری رضا کے لیے نہیں کر رہی، تو اس پر اجر ہے. اور ایک انسان کہتا ہے کب موقع ملے تو کروں لیکن کر نہیں پایا کیونکہ موقع ہی نہیں ملا، اس کے لیے گناہ ہے. اور ایک شخص نے پہلے ارادہ کیا پھر ایسے ہی بس خیال چھوڑ دیا، تو اس کے لیے نہ نیکی ہے نہ گناہ ہے. کیونکہ نیکی صرف اس گناہ کے چھوڑنے پر ہے جسے اللہ کے لیے چھوڑا جاتا ہے. اسی طرح کچھ گناہوں کی نیت پر واقعی پکڑ ہے. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرضہ لیتا ہے اس کا پختہ ارادہ ہوتا ہے کہ وہ واپس نہیں کرے گا تو وہ اللہ کو چور بن کے ملے گا. بعض اوقات لوگ کسی سے قرضہ لیتے ہیں نا اور ان کے دل میں کوئی نہیں ہوتا واپس کرنے کو، وہ کہتے ہیں جھوٹے وعدے کرتے ہیں، میں 10 دن میں دے دوں گا، میں 1 سال میں دے دوں گا، لیکن اندر سے اس کا دل کہتا ہے میں نے دینا چاہنا کوئی نہیں، بس ایسے بہانہ بنا لو تاکہ قرضہ مل جائے. ایسے شخص سے تو قرضہ معاف نہیں ہوگا اور وہ اللہ کو چور بن کے ملے گا، اس کی سخت پکڑ ہوگی. پھر اسی طرح مختلف عدد ہیں نیکی کے بھی، جیسے آیا نا کہ ایک نیکی کا 10 گنا بدلہ اور 700 گنا. ایک نیکی والے اعمال کون سے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے جس نے راستے سے پتھر ہٹا دیا اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جس کی ایک نیکی ہوگی وہ جنت میں داخل ہوگا. کیونکہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال تولے جائیں گے نا، تو اگر ایک بھی نیکی زیادہ ہو گئی تو انسان جنت میں جا سکے گا، اگر دونوں برابر ہوئے تو روک لیے جائیں گے اعراف کے مقام پر، اور وہ انتظار کے بعد پھر ایسا شخص جنت میں جائے گا. پھر اسی طرح جس نے مسلمانوں کے راستے سے ایسی چیز ہٹائی جو ان کو تکلیف دے رہی تھی، اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھے گا، اور جس کے لیے اللہ نیکی لکھ دیتا ہے اسے اس کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیتا ہے. مثلا راستے میں کون سی تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں؟ کیا کیا تکلیف دیتا ہے؟ کانٹے اور چھلکے، پتھر، کیچڑ اور گندگی کے ڈھیر. کچھ لوگ تو اپنے گھر کی صفائی کر کے کوڑا سارا باہر کی نالی میں پھینک دیتے ہیں یا سڑک پہ پھینک دیتے ہیں. ان کے لیے کیا ہے؟ کوئی پکڑ ہے ان کے لیے کہ کوئی نہیں؟
ان کے لیے پکڑ ہے. ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ روح کہتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ ایک صحابی کے پاس گئے، تمیم الداری کے پاس. دیکھا کہ وہ اپنے گھوڑے کے لیے خود دانے صاف کر رہے ہیں. کبھی آپ نے چاول صاف کیا؟ سبھی کو اندازہ نا. تو وہ بھی اپنا کام خود کر رہے تھے. تو روح کہنے لگے کیا کوئی اور نہیں یہ کام کر سکتا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مسلمان اپنے گھوڑے کے لیے جو کے دانے صاف کرے پھر اسے وہ کھلا دے تو اس کے لیے ہر دانے کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جائے گی. جب آپ کھانا پکاتے تو غصہ کرتے؟ میری کیوں ڈیوٹی ہے کھانا پکانے کی، باقی سب آرام سے بیٹھے ہوئے اور مجھے ادھر کچن میں چھوڑا ہوا ہے. ایسے بھی غصہ آتا ہے لوگوں کو کہ میں کیوں، کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں. تو اب آپ دیکھیے کہ اگر گھوڑے کو کھلانے کا ثواب ہے تو گھر والوں کو کھلانے کا ثواب کوئی نہیں. لیکن نیت چاہیے نا، ہم نیت کے بغیر کام کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نیت کریں گے، کس چیز کی نیت کریں گے؟ کہ اللہ مجھے ان سارے چاولوں میں سے ہر چاول کے اوپر ایک ایک نیکی لکھ دے میری، جو میں دھو کے صاف کر کے پکا کے کھلا رہی ہوں. تو جب یہ انسان کے اندر علم ہوگا، اسے پتا ہوگا اس کا کیا ثواب ملنے والا ہے، تو وہ دوسرے کو کہے گا تم آرام کرو میں خود کر لیتا ہوں کام. ورنہ کیا ہوتا تم کام کرو میں آرام کرتا ہوں. پھر اسی طرح کچھ کام ایسے ہیں جن پہ 10 نیکیاں ہیں، جیسے الف لام میم. قرآن پڑھنا، ہر حرف کے بدلے کیا ہے؟ 10 نیکیاں. تو الف لام میم کہنے کا اجر کتنا ہے؟ 30 نیکیاں. پھر مہینے میں 3 روزے رکھنے کا اجر پوری زندگی روزے رکھنے کے برابر ہے. کیونکہ مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، ایک روزے کا ثواب 10 روزوں کے برابر، 3 روزوں کا ثواب 30 روزوں کے برابر. اور ہر مہینے انسان روزے رکھتا جائے تو پورے سال روزے سے، اور پورے سال روزے رکھتا جائے تو پوری زندگی روزے سے ہے. 3 دن کون سے والے؟ 13 14 15 یا پھر جمعرات اور سوموار. پھر اسی طرح جو شخص گن کے طواف کے 7 چکر لگائے اور 2 رکعت پڑھے تو یہ غلام آزاد کرنے کے برابر ہے. اور ہر قدم پر جو اٹھاتا ہے اور جو رکھتا ہے، اٹھاتا ہے اور رکھتا ہے، اٹھانے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، نیچے رکھنے سے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور پھر پاؤں اٹھاتا ہے 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح ہم ہر وقت طواف تو نہیں کر سکتے، لیکن نیکی کے کاموں میں جیسے آپ نکلتے، جیسے طالب علم اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، تو اس کے ہر قدم پر اس کا درجہ بلند ہو رہا ہوتا ہے. اور ہے جیسے درود شریف پڑھنا، ایک دفعہ درود شریف پڑھنے کا کتنا اجر ہے؟ جی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں. اسی طرح جب انسان وضو کر کے مسجد جاتا ہے تو جو قدم وہ اٹھاتا ہے اس پر بھی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جو نیچے رکھتا ہے اس پر 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو السلام علیکم کہتا ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ نہیں، 10 نیکیاں. اور اگر ورحمت اللہ ہو تو، وبرکاتہ ہو تو، پھر 20 نیکیوں والے اعمال. کچھ عمل ہے جو ایک نیکی 1 کے برابر، پھر 10 کے برابر اور 20 کے برابر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے 4 کلمات چنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جس نے سبحان اللہ کہا اس کے لیے 20 نیکیاں اور 20 برائیاں مٹا دی گئی. جس نے اللہ اکبر کہا اس کے لیے بھی اسی طرح، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے لیے بھی اسی طرح ہے. ٹھیک ہے، کیا کتنا ملے گا سبحان اللہ پڑھنے پر؟ 20 نیکیاں، اور الحمدللہ 20 نیکیاں، اور اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر 20 نیکیاں. یہ تینوں چیزیں 3 دفعہ پڑھیں. ذرا کتنی نیکیاں جمع ہو جائیں گی یہ بھی گن کے بتائیں مجھے. اب پڑھنا شروع کریں. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر. اب 3 دفعہ سارا پڑھیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر.
پھر ہے 25 اور 27 نیکیاں. کوئی بتائے گا مجھے 27 گنا زیادہ ثواب کس چیز پر ہے؟ مردوں کے لیے باجماعت نماز پر، مسجد جا کے نماز پڑھنے پر. پھر ہے 30 نیکیوں والے کام، 30 نیکیاں. جیسے وہ آپ جاتے نا، کہتے 1 ریال 2 ریال 10 ریال 30 ریال. تو گویا آپ یہ کام کرتے جاتے ہیں اور آپ کو اتنا زیادہ ملتا چلا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر کسی وجہ کے الحمدللہ رب العالمین کہا اس کے لیے 30 نیکیاں لکھ دی جاتی. اور جب آپ کسی نعمت پر شکر کرتے ہیں الحمدللہ تو کتنی نیکی لکھی جاتی؟ میزان بھر دیا جاتا ہے. پھر ہے 60 نیکیوں والے عمل. فرمایا جو شخص 12 سال اذان دیتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی اور اس کے لیے روزانہ اذان کے عوض 60 نیکیاں لکھی جاتی اور ہر اقامت کے عوض 30 نیکیاں لکھی جاتی. پھر ہے 100 نیکیوں والے اعمال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. 100 نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھی جائیں گی، 100 برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی. اس روز دن بھر یہ دعا شیطان سے اس کی حفاظت کرتی رہے گی حتیٰ کہ شام ہو جائے اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہ آئے گا مگر جو اس سے بھی زیادہ یہ کلمہ پڑھ لے. اب پڑھیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 10 دفعہ پڑھ لیجئے دونوں ہاتھوں پر. پھر ہیں 1000 نیکیوں والے اعمال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اپنے بستر پر آئے 34 بار اللہ اکبر کہے، 33 بار الحمدللہ کہے، 33 بار سبحان اللہ کہے. زبانی طور پر تو یہ 100 ہیں مگر میزان میں یہ 1000 تسبیحات ہیں کیونکہ ہر لفظ پڑھنے پہ 10 نیکیاں. 10 10 10. کتنی دیر لگتی ہے کوئی بتائے گا مجھے؟ 1.5 منٹ. کیا اتنا وقت ہوتا ہے ہمارے پاس؟ کیا خیال ہے؟ ہوتا ہے؟ بستر پر لیٹ کے کئی لوگوں کو نیند بھی نہیں آتی پھر بھی نہیں تسبیح پڑھتے. پھر ہے 1500 نیکیاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ، 10 بار اللہ اکبر کہنے سے ہے تو یہ 150 بار لیکن کل ترازو میں 1500 بار ہوں گے. پھر ہے 10 لاکھ نیکیاں. جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. کس کس کو دعا آتی ہے؟ الحمدللہ. بازار کون کون جاتا ہے؟ ماشاءاللہ. تو یہ جاتے ہوئے پڑھنی ضروری. اب یہاں سے آپ جائیں گے رستے سے بازار سے گزریں گے تو گاڑی میں پیدل ٹانگے پہ جیسے بھی آپ جا رہے ہیں ایک دفعہ یہ دعا پڑھ لیا کریں. دوبارہ پڑھیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. پھر ہے بے حساب نیکیوں والے. فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب ملے گا جو وہ گن نہ سکیں گے. کون سی نیکی ایسی ہے جس کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود دے گا؟ اس کی تعداد نہیں بتائی ہمیں. شاباش. روزہ. الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں خود دوں گا. اور وہ بادشاہ حقیقی ہے، وہ کتنی بڑی جزا دے گا، کتنا بڑا انعام دے گا. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر صرف فرض نہیں نفلی روزے بھی کبھی کبھی رکھ لینے چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو حدیث سے کیا فائدے حاصل ہوئے، کیا باتیں سیکھی ہیں؟ آپ میں سے کوئی بتانا چاہے گا؟ جی ہاں بتائیے، ایک ایک بات بتائیے. نیکیوں کے اجر کا پتہ چلا ہے کہ کتنا زیادہ نیکیوں کا فائدہ ہوتا ہے. کام کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے ہمارے پاس؟ مثلاً اگر میں آپ سے کہوں 1000 نیکیاں کماؤ تو آپ کیا کریں گے؟ نہیں کما سکتے جب تک آپ کو پتہ نہ ہو کہ کیسے کماتے ہیں 1000.
تو علم حاصل کریں بہنوں، علم حاصل کرو. اس سے پہلے کہ موت سر پہ آ جائے، واپسی کا بلاوا آ جائے، اپنی مصروف زندگیوں میں سے وقت نکالیں اور علم حاصل کریں. آپ کی بہت سی بہنیں ماشاءاللہ علم حاصل کر رہی ہیں، لیکن سب کو اس ہال میں اور اس شہر میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو مزید سیکھنے کی ضرورت ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے سب کچھ سیکھ لیا ہے، مجھے سب کچھ آتا ہے، مجھے سب پتا ہے. کیا آپ سب نے آج کچھ نئی باتیں سیکھی؟ الحمدللہ ہم سب نے سیکھی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ جو باہر سٹال لگا ہوا نا، میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں اس میں کیا ہے. ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو پہلے پتا اس کا فائدہ کیا ہے، تو پھر ہماری موٹیویشن زیادہ ہوتی ہے. یہ ایک پمفلٹ ہے درود شریف کے بارے میں کہ درود شریف پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں. مثلاً اس میں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، اپنی دعا میں سے کتنا وقت درود کے لیے وقف کروں؟ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو. میں نے عرض کیا کیا 1/4 کافی ہے؟ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو، اگر زیادہ کر لو تو اور اچھا ہے. میں نے کہا آدھا وقت؟ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو، اگر اور کر لو تو اچھا ہے. میں نے کہا 2/3. فرمایا جتنا چاہو اگر اور کر لو تو اچھا ہے. میں نے عرض کیا میں اپنی ساری دعا کا وقت درود کے لیے وقف کرتا ہوں. آپ نے فرمایا یہ تیرے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا. کتنی ہی بہنیں ایسی ہیں جو پریشان رہتی ہیں، کوئی اولاد کے لیے پریشان ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ کیا کریں؟ کثرت سے درود شریف پڑھیں. اس طرح کی اور باتیں بھی اس پمفلٹ میں لکھی ہوئی ہیں. اگر آپ لیں گے، پڑھیں گے، اوروں کو پڑھنے کے لیے دیں گے تو آپ کو ثواب ہی ثواب ہے. اسی طرح کچھ کیسٹس ہیں، CDs ہیں، جیسے حسد کی آگ. اسی طرح استغفار، کیونکہ جو استغفار کرتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں کئی مسائل ہیں. تو حضرت حسن بصری کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا میری اولاد نہیں، کسی نے کہا کہ میرا کاروبار نہیں، کسی نے کہا بارشیں نہیں. تو انہوں نے ہر ایک کو استغفار پڑھنے کے لیے کہا. تو کسی نے پوچھا کہ آپ سب کو ایک ہی وظیفہ بتا رہے ہیں. تو انہوں نے یہ آیت پڑھی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. میں نے کہا اپنے رب سے بخشش مانگو، یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے. وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا بھیجے گا، یعنی بارشیں برسائے گا، مال اور بیٹوں سے نوازے گا. ہر شخص کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مال ہو، بیٹے ہوں. تو اس کے لیے نسخہ کیا ہے؟ استغفار پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. اور تمہیں باغات عطا کرے گا، فصلیں اگائے گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. یہ سب کچھ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، اور اس کی یہ دلیل ہے. تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا کارڈ ہے، ریمائنڈر کے لیے آپ بک مارکر کے طور پر بکس کے اندر رکھ کے استغفار کی کثرت کر سکتے ہیں. پھر اس کے اوپر CD بھی ہے، توبہ استغفار کیسے کرے، اس کی ڈیٹیل ہے. پھر اسی طرح ہر عورت جو ماں بنتی ہے اس کو اپنے بچے کی نیکی کی فکر ہوتی ہے، یا جو پیدا ہو چکے ہیں ان کی فکر ہوتی ہے کہ یا اللہ ان کو نیک بنا. تو کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے؟ تو یہ صالح اولاد کے لیے دعائیں ہیں، اور ولادت کے وقت سہولت کے لیے بھی دعائیں ہیں. تو یہ ایک بہترین تحفہ ہے جو ہر بچے کی پیدائش پر آپ لوگوں کو تحفے میں بھی دے سکتے ہیں، تاکہ انہیں اپنے بچے پالنے بھی آئیں اور ان کے لیے دعائیں وغیرہ. اسی طرح ابھی آپ نے پڑھا کہ صبر کا اجر بہت بڑا ہے، تو اس پر ایک کیسٹ ہے، صبر بہت ضروری ہے. پھر نرم مزاجی جو ہے وہ انسان کے بہت سے مسائل حل کرتی، تو اس پر یہ ایک CD ہے. پھر نماز کے بعد جو دعائیں پڑھی جانی چاہیے اس کا کارڈ ہے. زبانی ہمیں یاد نہیں ہوتی تو ہم بیگ میں رکھ لیں اور نکال کے اس وقت پڑھ لیں. اور اس میں بھی اتنی خوبصورت دعا ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنی معافی کے علاوہ نفع مند علم اور پاکیزہ رزق اور ان سب چیزوں کی بھی دعا کی گئی. اسی طرح مسواک کرنے کا کتنا فائدہ اور ثواب ہے، اس پر یہ خوبصورت پمفلٹ ہے. پھر رات کو سوتے وقت کون سا ذکر کرنا چاہیے، تو یہ سونے جاگنے کے آداب، طریقے اور دعائیں ہیں. جو یہ پڑھے گا اس کی نیند بھی عبادت بن جائے گی انشاءاللہ. پھر اسی طرح حج عمرے پر جائیں یا تہجد کے وقت دعائیں ساری یاد نہیں رہتی کیا کیا مانگے، تو یہ کتاب ہے قرآنی اور مسنون دعائیں. شروع سے شروع کر کے ہر روز 1 صفحہ 2 صفحے اپنا پڑھتے چلے جائیں. اس طرح یہ ساری دعائیں آپ مانگ لیں گے.
پھر وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، بہت سارے لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ ہمیں نظر لگ گئی ہے تو ہم کیا کریں. کوئی کہتا ہے جادو ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے چور سے ڈر لگتا ہے، کسی کو وسوسے بہت آتے ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی مصیبت میں ہے، کوئی غم میں ہے، کوئی ڈپریشن میں ہے. ایسے موقع پر ایسے مسائل کا حل کیا ہے؟ تو یہ کتاب میں یہ ساری دعائیں لکھی ہوئی ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہ اللہ ہم صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں. اسی طرح جب کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو کیا کرنا چاہیے، اور وفات کے بعد کیا کرنا چاہیے، اس میرا جینا اور میرا مرنا، یہ کتاب بہت ہی اچھی ہے. جنازے کا، غسل کا طریقہ، جنازے کی دعائیں، کیونکہ بعض اوقات ہم شرماتے ہیں بڑے ہو کر کے کس سے پوچھیں، اور یہ تو ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، زندگی اور موت. پھر اسی طرح قرآن مجید کی صورتوں کی تفسیر ہے، منتخب صورتیں. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں آپ نے اتنی شادیاں کیوں کی، تو اس کا جواب ہے اس کے اندر. پھر قیامت کے دن کیا ہوگا، ہم سب کو پتا ہونا چاہیے کہ وہاں کتنے مرحلے ہیں اور ہر مرحلے پر کیا کیا پیش آنے والا ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر کتاب پڑھنی چاہیے. اگر نہ پڑھ سکے تو یہ پوری کتاب کو ایکسپلین کیا گیا، تجلیات نبوت. جو لوگ دوسروں کو پڑھاتے ہیں وہ اپنے سننے کے لیے بھی لے سکتے ہیں. پھر اسی طرح دوائے شافی کے اوپر CD بن چکی ہے. قرآن مجید کا مختصر ترجمہ اور تفسیر کی یہ CDs ہیں. پھر اسی طرح ڈیٹیل تعلیم کے اوپر تعلیم القرآن کی CDs موجود ہیں. یہ ساری چیزیں باقاعدہ آپ کے لیے اسلام آباد سے، کراچی سے لائی گئی ہیں. آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. باہر اسٹال لگا ہوا ہے، آپ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی تحفے میں دے سکتے ہیں. کیونکہ علم کا پھیلانا جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے. اگر آپ خود نہیں کچھ کر سکتے، کسی کو بھی دے دیتے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، تو اس سے کیا ہوگا، سارا ثواب آپ کو ملے گا. کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنا واقعہ بتانا چاہے کہ اس نے ایک لیکچر سنا اور اس کی زندگی کیسے بدلی؟ کوئی بتانا چاہے گا؟ کیونکہ مجھے ایسی بہت سی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں کہ ہم نے ایسی CD ہمیں کسی نے دی، ایک کیسٹ دی، ایک لیکچر ہم نے سنا اور اس سے ہماری زندگی تبدیل ہو گئی. ہاں بتا دیں. میں نے پچھلے 13 سال سے اللہ سے منسلک ہوں، اور میری زندگی کی یہ تبدیلی بھی صرف ایک کیسٹ سے آئی تھی، اور وہ بھی فہم القرآن کا 25ویں پارے کا پہلے والے ٹیسٹ کو سنا تھا. اور وہ بھی کسی کے گھر اسی طرح تجوید پڑھنے کا شوق تھا، مل کے بیٹھے تو وہاں کسی نے مجھے بتایا کہ یہ ڈاکٹر فرحت کی فہم القرآن کا کیسٹ ہے، تو آپ نے کبھی سنا ہے ان کو؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا ڈاکٹر فرحت کون ہے. انہوں نے کہا چلے آپ لے جائیں گے میری طرف سے آپ کو تحفہ. اور وہ میں لے آئی اور میں نے گاڑی میں وہ 25 والی کی وہاں سے شروع کر کے لگانی. تو پہلے سنا کہ مجھے لگا کہ ہاں یہ باتیں تو بڑی سادی سی زبان کی باتیں ہیں، ہم تو قرآن بڑا مشکل سمجھ رہے تھے. پھر وہ سنتے الحمدللہ جب سن گیا تو پہلی دفعہ جب ڈاکٹر صاحبہ کراچی تشریف لائی اور ان کا درس تھا تو مجھے ایک شوق پیدا ہوا کہ جس کی کیسٹ پہ سن رہی ہو تو ان کو جا کے ملا جائے. استاد کے درس پہ پوچھتے درس پہ پہنچے. پھر جب پہلی دفعہ کراچی میں فہم القرآن کا رمضان میں جب دورہ قرآن ہوا تو ہم نے پھر اس کا شوق کیا، اس کو سنا. وہاں پر اناؤنس ہوا کہ ہم کورس کر رہے ہیں یہاں پر ڈپلوما، تو اس کا فارم لے لیا صرف اس شوق میں کہ دیکھیں کیا کورس کی تعلیم کیا ہوتی ہے قرآن کی. وہ صرف شوق میں جا کے فارم لے لیا، بھر لیا، گھر والوں نے اجازت دے دی، اللہ کا شکر ہے. اور بس وہ دن ہے اور اس کے بعد سے اللہ کا احسان ہے کہ ہم اللہ نے ایسا جوڑا ہے کہ پھر اب چھوٹنے کا تو سوال ہی نہیں کرنا. اور اس وقت کیونکہ میرا آبائی شہر بھی ہے، آبائی شہر کا بہت حق ہے. ڈاکٹر فرحت کو بہت دفعہ دعوت دی تھی انشاءاللہ کہ آپ جب گزرے آئیں، اور اس دفعہ خاص جب استاد یہاں سے گزر رہی تھی اور ملتان تک جانا تھا تو میں کراچی خاص صرف اس درس کے لیے. بچی کی شادی ہے لیکن میں نے کہا شادی کے کام ہوتے رہیں گے لیکن یہ موقع مجھے دوبارہ نہیں ملے گا، اور انشاءاللہ اللہ اس کی برکت سے ہماری دنیا کے کام آسان کرے گا. میں اپنے ساتھ ساتھی بھی کراچی سے صرف اس درس کے لیے ہم لوگ شامل نہیں آئے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سنا ہے تو اپنی رحمت سے اسے قبول فرما اور ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین جتنی بھی بہنیں یہاں آئی ہیں سب کا آنا قبول فرما، انہیں اس پر بہترین اجر عطا فرما، ان کی دنیا اور آخرت کی مشکلات آسان فرما. یا اللہ ان کے جو دکھ ہیں، غم ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں ان سب کو دور کر دے، سب کی بیماریاں دور کر دے، سب کے ہم و غم دور کر دے، سب کی مالی مشکلات دور کر دے، ان کے سفر آسان کر دے، ان کے گھروں میں خوشحالی پیدا کر دے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے چن لے اور اپنے رستے پر لگا دے اور ہماری موت بھی اسی رستے میں آئے. یا رب العالمین ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا، ہماری قبروں کو روشن کر دینا اور ہمارے اولاد کو اور ہمارے طالب علموں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا. یا رب العالمین تو ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے اور جس نے اس درس کا اہتمام کیا اور جتنی بھی کوششیں کی ہیں اس کو بہترین طریقے پر قبول فرما لے اور ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. یا اللہ تو ہم سب کو ایمان والی زندگی اور ایمان پر ہی موت عطا کرنا، مرتے وقت کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرمانا. یا رب العالمین ہمارے بچوں کو نیک ہدایت عطا فرما. یا اللہ دین پر ہمارے لیے عمل کرنا آسان فرما دے اور ہر طرح کے فتنوں اور آزمائشوں سے بچا دے، ہمارے ملک کو سلامت رکھ. یا رب العالمین ہمیں ہر قسم کے برے اعمال سے بچا. یا اللہ جو بھی ہمارے معاشرے کے اندر خرابیاں اور برائیاں پائی جاتی ہیں ان کو دور کر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.